میں رکھا تھا آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے کہ جس میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے بحث کا بھی وہ شامل تھی کہ اس پر بحث کی جائے گی، اور ناموس رسالت کے لیے جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں OIC میں اور سارے سربراہ کو خط لکھے، 22 کروڑ مسلمانوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتا یا نہ لگاتا ہو۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا نعرہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام آباد میں کوئی اور بیٹھے ہیں، لاہور میں کوئی اور بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا نعرہ ہے، کوئی سیاسی ایجنڈے کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام آباد کا نعرہ نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے اس میں یہ بھی طے پایا کہ ہم ان کے MPO کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے۔ ابھی جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 733 میں سے آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے تک 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ 669 لوگوں کو، یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب، فیصل آباد ڈویژن۔ 30 گاڑیاں جو ہیں وہ جلی ہیں، جبکہ 5 گاڑیاں انہوں نے بھی واپس کی ہیں، اور 12 لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے 19 کی رات کو ہی واپس کر دیے تھے۔ 4 کروڑ روپیہ پنجاب پولیس میں IG اور دوسرے لوگوں نے زخمی لوگوں کو C1 اور C2 کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ 210 جو FIR ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزرے گی۔ اس میں بھی میں پنجاب کا بتا رہا ہوں، اسلام آباد کا تو معمولی کیسز، تھوڑے کیسز ہیں۔ 210 FIR جو ہیں وہ لیگل پروسیس سے گزریں گی، اور جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے، اور اس کیس میں 78A بھی شامل ہے 302 کے ساتھ۔ اور ہم نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے ان کی 30 دن میں اپیل آنی ہے ہماری منسٹری کو۔ یہ ہم نے غالباً 12 تاریخ کو ان کو یہ قرار دیا، اور 30 دن کے اندر انہوں نے اس کا جواب داخل کرنا ہے، اور اس میں ان کو اپیرنس بھی دے سکتے ہیں اگر یہ دینا چاہیں خود بھی یا اپنے وکلاء کے ذریعے۔ 30 ڈیز کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے، پھر ایک کمیٹی بنے گی جو اس کے کیس کا فیصلہ کرے گا، اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر خود مغربی ممالک کو ناموس رسالت کے سلسلے میں اعتماد میں لینے، مغربی ممالک کے حکمرانوں کو اعتماد میں لینے جا رہے ہیں، اور ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے جس میں کہ ناموس رسالت کی اربہا مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب میں جو اہمیت ہے وہ ساری دنیا کو، عوام کو، ساری دنیا کے حکمرانوں کو عمران خان جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے 11C کے تحت ان کو حق حاصل ہے، 11B کے تحت وہ بین ہوئے ہیں۔ آج ریاست جو ہے پوری طرح الحمدللہ اپنے آب و تاب پہ قائم ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس کی رٹ قائم ہے۔ جو شخص بھی ریاست کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون اس کو ہاتھ میں لے گا، اور ملک کو خون خرابے سے بچانے کے لیے، ملک میں خانہ جنگی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے، اور ملک میں جو ایک
इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। इतवार तक हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन इतवार के दिन साबाज मुल्क दुश्मन कुव्वतें मुल्क से बाहर ऐसे प्रोपोगंडे मनज़म किए गए, ऐसे लोगों की वीडियो दिखाई गई कि जिन्होंने खुद आकर बाद में वीडियो में कहा हम तो जिंदे हैं। ऐसे लोगों को दिखाया गया जो घरों में जिंदा थे लेकिन उन्हें मुर्दा दिखाया गया। लेकिन ये सारी बातें खुश असलूबी से इसलिए तय हो गई कि नुकसान में 600-700 पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए, उनके लोग भी जहाँ बाक हुए, TLP के भी। लेकिन मुल्क की खातिर, इस्लाम की खातिर, नामूस रिसालत की खातिर हम दोबारा बैठे। हालांकि हमारी सारी कोशिशें पहले नाकाम हो चुकी थी, और मैं ये कहूँगा कि TLP ने भी खुशगवार माहौल में इस काम को पाया, तकमील तक पहुँचाया। और जो करारदाद पेश की गई है उसमें ये शामिल किया गया है कि मामलात जो हैं, ये इसकी ज़्यादा कापी, अगर कोई चाहे तो इसकी फ़ोटो स्टेट आप ले सकते हैं। ये करारदाद है जो हमारे दरमियान तय पाई, और इसमें ये बात तय पाई कि बैनुल अक़वामी तल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने हैं, और कोई फ़र्द, गिरोह या जमात इस हवाला से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। और इसकी आपको कापी मिल जाएगी ताकि मीडिया का टाइम बस बन सके। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 मिनट, अब 10 मिनट आप सवाल कर सकते हैं जी। ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है, और हमने उनको कहा कि आप डिपोर्ट करें नवाज शरीफ को, और आप वो यहाँ मुख्तलिफ केसों में अदालत भी उनकी अदालत में भी केसों को मतलूब हैं, और हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उनसे डेपोटेशन की कि डिपोर्ट करें उनको पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्राडिशन में जाएं, और एक्स्ट्राडिशन के तहत हमें अप्लाई करें, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसमें बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुछ लोग जो उनको पाकिस्तान से ले जाना चाहते हैं, जो उनको मुख्तलिफ वहाँ कत्लों में और मुख्तलिफ केसेस में मतलूब हैं, या पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक किया गया है और इंडिया के साथ अब किया गया है, उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान की ट्रैवलिंग ब्रिटिश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमने पाकिस्तान को उस पाबंदी के, उसे क्या कहते हैं आप, रेड लिस्ट पे डाला है। अब मेरा ख्याल इंडिया को भी डाल दिया, उन्होंने डाल दिया। सो हमने उनको यही इतराज़ किया कि इंडिया में 3 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा एक दिन में मरीज़ हैं, उनके कोविड-19 आ रहे हैं, आपने इंडिया को नहीं डाला। उन्होंने कहा इंडिया को डाल दिया है, पर इंडिया की ट्रैवलिंग बहुत मामूली है, और जो पेशेंट निकल रहे हैं वो ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी ट्रैवलर निकल रहे हैं। हत्ता कि उसने कहा कि 10% लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं इंग्लैंड में, इतने लोग दुनिया से कहीं इंग्लैंड में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो बाइकाट कर दिया। मुझे पता नहीं कौमी असम्बली में कल उनका रवैया, खाकान अब्बासी तो लगता ही नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जो ज़बान उन्होंने स्पीकर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है, वो मेरी ज़िंदगी की, सियासी ज़िंदगी की, मैं सबसे सीनियर आदमी हूँ, बदतरीन ज़ुबान है जो उन्होंने इस्तेमाल की है। देखें, कोई बात TLP ने किसी की रिहाइयों की बात नहीं। जो हमारी यही एक अंडरस्टैंडिंग थी कि MPO के तहत जो लोग हैं उनको छोड़ेंगे, और उनमें ज़ाहिर है वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, 4th शेड्यूल के लोग हैं MPO, और 4th शेड्यूल के लोग अभी 737 MPO के तहत आज जा रहे हैं, जिसमें से 669 निकल चुके हैं, और साद रिजवी साहब जो हैं वो
302 اور 78A کے تحت ہیں، اس لیے ان کی کوئی ایسی مختصر سوال۔ دیکھیں، پاکستان میں انٹیریئر منسٹری ایک بہت بڑی پالیسی لانے جا رہی ہے۔ ہر روز ہمیں ان قسم کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ محرم آ جاتا ہے، محرم کی سیکیورٹی کا، محرم الحرام کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، عید میلاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہے، دوسرے معاملات کا مسئلہ ہے، مسجدوں میں خطاب کا مسئلہ ہے، مسجدوں کے رجسٹریشن کرنے کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ سو ان ساری چیزوں پر انٹیریئر منسٹری ایک پالیسی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی، فتنہ انگیزی، ہیٹ سپیچز کو خاتمے کے لیے سخت شکنجہ ڈالا جائے۔ ہم ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کسی کے فرقے کو چھیڑا نہ جائے اور اپنے فرقے کو چھوڑا نہ جائے۔ کوئی چیز دیکھیں، ابھی تو ان کے پاس 30 دن کا حق ہے، ابھی تو 30ویں دن بھی وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ پھر سیکٹری انٹیریئر ایک کمیٹی بناتے ہیں، ان میں ان کو بھی سنوائی کا حق ہے۔ سو بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی سارے کام، جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 30 دن ان کا حق ہے کہ وہ اپیل کریں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ کوشش سب طرف سے بہت ہوئی اور 7 9 گھنٹے مذاکرات ہوئے، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ اب اس وقت ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو پولیس والے فوت ہوئے ہیں ان کو شہید پیکج بھی دے رہے ہیں، ان کو اسپیشل پیکج بھی دے رہے ہیں، اور جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، آپ شاید لیٹ سے آئے ہیں، CC1 اور CC2 کے ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور ان کو نقد انعام بھی دے رہے ہیں۔ 4 کروڑ روپیہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، سب سے بڑا ہتھیار اس لڑائی میں یا جو کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوا۔ سو اس پر آج انٹیریئر منسٹری نے میٹنگ کی ہے اور پاکستان کے حساس ادارے بھی سوشل میڈیا کے اس رول کو، جو کہ انہوں نے اتوار کے دن سے جو لانچ ہوئے انڈیا سے، امریکہ سے، کوریا سے، اور ایک بڑی تعداد امریکہ سے بھی لانچ ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں انڈیا سے بھی لانچ ہوئے۔ اصل مقصد پاکستان کے استحکام کو تباہ کرنا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں پولیس نے اور رینجرز نے زبردست کام کیا ہے اور پاکستان کی عظیم فوج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فوج بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رینجرز بھی ایک فوج کا حصہ ہے اور رینجرز نے اور پولیس نے زبردست کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چھوٹا چھوٹا سوال میں نے ہر دفعہ آپ سے کہا، انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب ساری دنیا سے، آپ کو پتہ ہے اسلامو فوبیا پہ وہ ہر روز بات کر رہے ہیں۔ ناموس رسالت کا عمران خان، کوئی سیاستدان بتائے جس نے ناموس رسالت کی یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہو، اس نے کی ہے۔ اور ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت، ساری دنیا میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں، ساری دنیا کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جو ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی تھا وہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے۔ جس ملک کا وزیر داخلہ ختم نبوت کا سپاہی ہو، وہاں نبی کی نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبوت داروں کو اور جھوٹے لوگوں کو اور پروپیگنڈا کرنے والے انڈیا کے ایجنٹوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، نبی کے رکھوالوں اور عاشق رسولوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لاسٹ 3 کوسچن۔ جی بیٹا، اب بڑا افسوس ہوا، میں نے اسی وقت آئی جی کو، جس وقت خبر مجھے پہنچی ابصار عالم کی، اسی وقت آئی جی کو فون کیا اور وہاں کیمریز کے ذریعے ہم لوکیٹ کر رہے ہیں کیسا ہو، اور ہی از اسٹیبل۔ بیٹے چھوٹا سوال بس۔ کرنے لگے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جو رول اس دور میں اختیار کیا ہے اور جو ان کی ویب سائٹس ہیں اور جو ان کے انٹرنیشنل لنکس ہیں، وہ کل ہی ابھی بات ختم ہوئی، اس پہ پوری سٹڈی جاری ہے اور اس پر سخت قسم کی سٹڈی جاری ہے اور بعد میں اس پر بات ہوگی۔ جی
سر ابھی آئی نہیں تو پہلے کیسے ہوگا؟ جب آئے گی تو انصاف کے مطابق ہوگا. کوئی کسی چیز انہوں نے نہ مانگی ہے نہ کرائی. نہیں اٹھائیں گے نہیں. ہمیں 2 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم آن لائن تھے انڈیا سے. آپ دیکھیں نا 2 لاکھ لوگ جو ہیں, کیونکہ وہ ان پہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اس ملک میں دنیا میں اس وقت, کیونکہ ہم فیٹف میں 27 میں سے ہم نے 24 پوائنٹ حاصل کر لی ہیں, 3 پوائنٹ رہ گئے ہیں. وہ فیٹف میں ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پھر گرے سے بلیک میں چلے جائیں. اور یہ بات آج میں نے برٹش ایمبیسڈر کو بھی کہی کہ ہم جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. ہم ہماری عظیم افواج جس طرح مقابلہ کر رہی ہے, جس طرح ہماری عظیم افواج اور ایجنسیوں ISI جس طرح انہوں نے جانوں کے نذرانے دے کے دہشت گردی کو ختم کیا, دنیا کی کسی ملک کی فوج اور پولیس اور ادارے نے نہیں کیا. جی شیخ صاحب 2 چھوٹی سی باتیں. ایک تو یہ بتائیے کہ مذہبی اتحاد پسندی کے نام پر آپ کو پالیسی بنانا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہر کسی کو کافر قرار دے کے یا مذہب کا الزام لگا کے. شیخ رشید کانفرنس کر رہے ہیں, دوسرا مرتضی بہاپ میڈیا سے ٹاک کر رہے ہیں. نہیں 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان اپوزیشن کے لیے, ایک پاکستان حکومت کے لیے, ایک پاکستان مزدور کے لیے, کسان کے لیے, دوسرا پاکستان عمران خان صاحب کی ATMs کے لیے. آج جوش خطابت میں مان لیا مراد سعید صاحب نے کہ خان صاحب یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, اور انہوں نے بنیادی طور پر اس بات کا اعتراف کیا جو میں نے پچھلے دنوں خان صاحب کو احتراماً لقب دیا تھا اعلان خان کا. مراد سعید صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ خان صاحب نے اعلانات کیے تھے, وعدے کیے تھے, نہ اعلانوں کو وفا کرنا تھا نہ وعدوں کو وفا کرنا تھا. آج مراد سعید صاحب نے ایک اور بات فرمائی اور کہا کہ نئے پاکستان میں ہم نے صحت کارڈ انسٹیٹیوٹ کیے ہیں, جس سے ایک عام آدمی کو